क्या होगी रिहाई फोर्स, इसके खतोखाल क्या होंगे? कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए सुहेल आफरीदी ने ये चाल चलाई है कि चलो जी, इस तरह तो खान की रिहाई नहीं हो सकती, अब हम एक खसूसी फोर्स बना लेते हैं। मुझे लगता है पूरे मुल्क के नौजवान इकट्ठे करेंगे, उनकी एक फोर्स बनाएंगे, फिर वो फोर्स जहाँ कहेंगे वहाँ हमला करेंगे। कंटेनर बना हुआ है ना, आज़ादी या मौत, ये फोर्स बन जाएगी तो वो कंटेनर निकल पड़ेगा और फिर आज़ादी या मौत इस्लामाबाद की तरफ। ये पेशावर से निकल रहे थे तो उस वक्त के वज़ीर आला ने कहा था कि हम जा रहे हैं और अगर हम ना आए तो हमारा गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा लेना। केपी का जो पीटीआई का जो कारकुन है ना, पंजाब पुलिस से ऐसा डर रहा है अभी ना, जिस तरह एक जमाने में ये अफगानी जो है ना पुलिस से डरते थे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान काफी मामलात जो है वो तय हो चुके हैं। पीटीआई का मुकम्मल बयानिया चेंज हो चुका है। कौन होगा मुतबादल वज़ीर आला अगर सुहेल अफरीदी नाअहल होता है या हटाया जाता है? पीटीआई में हर एक बंदे को अपने आप में वज़ीर आला वो नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इन 4 दिनों में केपी में पीटीआई रिवाइव हुई है या मजीद दफन हो गई है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे ज्वाइन किया है हसन खान साहब ने पेशावर से। कुछ केपी की खबरें इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन खान साहब। वालेकुम सलाम मुजम्मिल भाई। ये जरा इमरान खान रिहाई फोर्स के खातोखाल तो बताएं, कौन लोग इसमें भर्ती किए जाएंगे, किस तरह की गुरीला फोर्स होगी, क्या होगा ये? देखिए मुजम्मिल भाई, मेरा तो इस पे एक इमीडिएट जो मेरा रिएक्शन था वो तो यही था कि जिस तरह ये जो एहतजाज हुआ एक हफ्ते तकरीबन, और जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर जो हाईवे से या बैन सूबाई जो रोड्स और मोटरवेज थे उनको बंद किया था, उसमें जो पीटीआई की लीडरशिप थी और वो बहुत बड़े वो जो कहता है ना हजीमत का या कारकुनान की तरफ से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। क्योंकि इंटरेस्टिंगली कुछ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है कहते हैं हम इधर हमने धरना देना है, और ज़्यादातर जो एमपीएज और मिनिस्टर्स और दीगर जो थे वो पख्तूनख्वा हाउस के सामने जो है एक छोटी सी जगह में उस कमरे के सामने, बस जिस तरह आदमी अपने घर या अपने हुजरे के बाहर बैठ के कि मैंने इधर ही धरना देना है। तो कारकुनान जो थे वो बिल्कुल अकेले थे, ना कोई इलेक्टेड मेंबर ना उनका कोई लीडर जो है। तो अब कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, उनको थोड़ा सा मुतमईन करने के लिए जो है सुहेल आफरीदी ने ये चाल चलाई है कि चलो जी, अब कारकुनान को कहते हैं कि इस तरह तो खान की रिहाई नहीं हो सकती, अब हम एक खसूसी फोर्स बना लेते हैं, आप आके उसमें शामिल हो जाए पूरे मुल्क से। क्योंकि पीटीआई से तो ना हो सका, पूरी जमात ने तो खान को अभी तक जो रिहाई के हवाले से, क्योंकि रिहाई से बात आ गई दवाई पे, पहले चाह रहे थे कि खान को हम जो है जेल से रिहा करेंगे, अब कहते हैं खान को जो है इलाज के लिए या उनको जो है नहीं, डॉक्टर की। पर जो मुझे समझ आई है, देखिए एक दौर में ना इमरान खान ने जमान पार्क में मोर्चा लगाया था लाहौर। तो पूरे मुल्क से नौजवान इकट्ठे करके, कुछ केपी के नौजवान भी, कुछ अफगानी भी, वो जमान पार्क में इमरान खान की हिफाजत पे बाहर 2-4 हजार बंदा हर वक्त इकट्ठा रहता था। पुलिस आती थी, पेट्रोल बम मारते थे, पुलिस की गाड़ी को नहर में फेंक देते थे और एक अनटचेबल हो गया था जमान पार्क ना, वहां से पुलिस की गाड़ी गुजर भी नहीं सकती थी। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क के नौजवान इकट्ठे करेंगे, उनकी एक फोर्स बनाएंगे, फिर वो फोर्स जहाँ कहेंगे वहां हमला करेगी। आपको नहीं ऐसा लगता? देखिए वो अब वो पीटीआई नहीं रही, ना इमरान बाहर है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी भी पीटीआई के रहनुमा से आप मिले और थोड़ा सा उसको सुने तो पता चल जाएगा कि हर दूसरा बंदा जो है तहरीक इंसाफ में वो एक दूसरे से जो है नाला है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल पार्टी तितर बितर ऐसी हो गई है कि जुनैद अकबर साहब जो है वो पार्टी के सूबाई सदर है। इस पूरे एहतजाज में कहीं उसको देखा गया है, असद कैसर साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, बाकी अली अमीन खान साहब जो मीडिया में जो बातें कर रहे थे, क्या ये मौका है ऐसी बातें करने का? और जिस तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो जिस तरह उसके साथ जो बिहेवियर चला आ रहा है कि कोई उनको वो जो कहते हैं ना उनको खातिर में नहीं ला रहे थे। तो ऐसे माहौल में कारकुनान को जो है आपने देखा कि जब पुलिस को कहा गया पेशावर हाई कोर्ट ने कि फौरी तौर पर रास्ते जो है ना वो मतलब एक खोल दे, तो हमने देखा कि एक ही रात में
وہی کارکنان کوہاٹ میں جو بیٹھے تھے خرم ذیشان صاحب کی اس میں جو سینیٹر خرم ذیشان ہے اس کی سربراہی میں، آپ نے دیکھا کہ گھنٹے کے اندر اندر نہ کیمپ رہا اور نہ کارکن رہے. تو اب وہ نہیں ہے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی. اپنے پولیس کا خیبر پختونخوا، ان کی اپنی پولیس، ان کی اپنی کمانڈ میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں تو نیازی صاحب جو ہے، احمد خان نیازی صاحب، وہ تو چپکے سے دوسرے راستے سے نکل کر، جس نے جو لوگ اعلان کر رہے تھے کہ اب ہمارا وزیر اعلیٰ یہ ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اب ہم نہیں ووٹیں گے جب تک عمران نہیں ہوگا، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے وہ گھبرا کے چلے گئے، اور ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا کہ کارکنان ان کے پیچھے اور رہنماؤں کے پیچھے کیا کیا گالیاں دے رہے تھے. وہی خرم ذیشان صاحب، آپ اس کی پوسٹ دیکھے، اس کے نیچے جو کمنٹس دیکھے تو پتہ چل جائے گا. تو مجھے اب وہ اسپرٹ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے بانی کے جو بہنیں ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے. آپ نے اس پورے ماحول میں بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ نے دیکھا کتنے ایکٹیو تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا لاہور کو جو ہے بند کیا تھا؟ کون سا روڈ تھا جہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور لاہوری ان کے ساتھ تھے، یہاں گوہر صاحب تھے؟ تو مجھے میرے خیال میں مزمل صاحب وہ مجھے اب نظر نہیں آ رہی ہے. پھر یہ کیا ہوگی رہائی فورس، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں فورسز جو ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک ابھی وہ ایک کیمپین شروع کریں گے. اس نے کہا کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرے، تو رجسٹریشن ہو جائے گی، لیکن ہو ول لیڈ اٹ؟ ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کافی معاملات جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جس دن اس نے جمرود میں وہ جو جرگے سے خطاب کر رہا تھا، جرگے کے خطاب سے پہلے کیا ماحول تھا؟ جرگے میں آ کے کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم صاحب کی کال آئی ہے اور کل میں جاؤں گا. اس دن کے بعد پی ٹی آئی کا مکمل بیانیہ چینج ہو چکا ہے. دہشت گردی کے بارے میں ان کا بیانیہ کیا تھا؟ یہ جو تیرا کے متاثرین جو گھروں سے نکل رہے تھے، اس کے بعد آپ نے کبھی سنا ہے کہ تیرا والے متاثرین کیا تھے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹل ایک سٹیج ایشو تھا. نہ صوبائی حکومت ان کی بات کر رہی ہے، نہ سہیل آفریدی صاحب، نہ ایون ہماری مرکزی حکومت. وہ کیا نہیں، ہوا پر تیرا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 5 7 10 ہزار نوجوان کے پیچھے رجسٹر کر لیں گے، اس کی ایک فورس بنا لیں گے، اس فورس کو منظم کر لیں گے، پھر جب انہوں نے دھرنا دینا ہوگا تو وہ 5 10 ہزار بندہ نوجوان جو ہے ان کو ہر وقت اویلیبل ہوگا، اور جب چاہیں گے اس کے ذریعے حملہ کرا سکیں گے؟ دیکھیں مزمل صاحب، یہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا جس میں کافی گرفتاریاں ہوئی تھی، آپ یقین کریں جب میں اپنے گاؤں جاتا اور وہاں جو لوگوں کو پکڑا تھا، سارے لوگ ان کو مطلب یہ کہ بالکل چھوڑا تھا، نہ وکیل تھا نہ ان کا کوئی پوچھ رہا تھا. تقریباً یہ 100 200 یا 250 کے قریب جو کارکنان تھے ان کو پکڑا تھا. ان کے ساتھ جو ہوا ہے، نہ پارٹی کے وکلاء نے ان کے لیے کچھ کیا، نہ پارٹی کے رہنماؤں نے. ان کو بیچاروں کو اپنے فیملیز. تو یہ مسئلہ کہ اب کارکن جو ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ کل کارکنان جو ہے صرف پولیس کو دیکھ کر جو ہے وہ چلے گئے. مطلب نہ کہیں لاٹھی چارج ہوا ہے، نہ کہیں لاٹھی چارج ہوا ہے، نہ کہیں تشدد ہوا ہے، نہ کہیں پکڑ دکڑ ہوا ہے. پولیس آئی، پولیس دیکھ کے وہ چلے گئے. پنجاب کا کارکن تو ویسے بھی نہیں نکل رہا ہے، وہ تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے، نہ 26 کو نکلا تھا نہ کل نکلا ہے. کیفی والا کل نکلا، لیکن جس تیزی کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر، پولیس کی نفری دیکھ کر جس تیزی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے ہیں نا، اس سے آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فورس، اس کی فارمیشن کیسی ہوگی اور اس فورس کی یوٹیلیٹی یا اس کی طاقت کتنی ہوگی. تو اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں مزمل صاحب، کے پی کا جو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے نا، آپ یقین کریں پنجاب پولیس سے ایسا ڈر رہا ہے ابھی نا، جس طرح ایک زمانے میں یہ افغانی جو ہے نا پولیس سے ڈرتے تھے. کیونکہ آپ کسی سے پوچھ لے، وہ کہتے ہیں یار پنجاب کی پولیس. کل میں سمپل ایک بات بتاؤں، کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ صوبائی وزیر ہے فضل حکیم یوسف زئی صاحب جو سوات سے ہے، اس سے ایک بندہ پوچھ رہا ہے مزمل صاحب کہ آپ پنجاب کیوں نہیں جا رہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں پہ زیادتی ظلم ہوگا، جہاں پہ آپ پہ سختی ہوگی، آپ وہاں پہ احتجاج نہ کریں. تو ایسے حالات میں کہ جب اس کا منسٹر کہہ رہا ہے، تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کا جوان جو ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، خواہ کہ وہ
पंजाब पुलिस के बारे में उसकी जहन में अब जो तस्वीर बनी है ना कि वो आके स्पेशली ये 26 नवंबर के बाद कि वो आके अडियाला के सामने बैठ जाएगा। नहीं, वो एक कंटेनर बना हुआ है ना, आजादी या मौत, ये फोर्स बन जाएगी तो वो कंटेनर निकल पड़ेगा और फिर आजादी या मुजम्मिल मौत साहब, इस्लामाबाद की तरफ। मुजम्मिल साहब, आपको पता है एक दफा जब ये पेशावर से निकल रहे थे तो उस वक्त के वजीर आला ने कहा था कि हम जा रहे हैं और अगर हम ना आए तो हमारा गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा लेना। आपने वो नहीं सुना था? सुना तो था। ये तो पहली दफा नहीं हो रहा, उस वक्त तो ये कहा गया था कंटेनर शंटेनर नहीं कि हम जा रहे हैं, वापस नहीं आए तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाना है। हम नहीं आएंगे तब तक जब तक हम खान को ना मतलब ये रिहा ना करें। तो ये तो मेरे ख्याल में वही एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो जो डील हो गई है, जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं देख रहा हूं कि मुझे वो नजर नहीं आएगी। और ये कल हमने देखा ना, ये कल परसों या जो कल वो जो भी कह रहा था अली अमीन खान के खान की बहनें, आप देखेंगे कि खान की बहनें दूसरे दिन जब परसों या कल था, खान की बहन जब अडियाला के सामने खड़ी थी तो कितने लोग थे पुलिस के अलावा या दो तीन सहाफियों के अलावा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीटीआई हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ उनकी थी, जो जज्बा था, वो खुद इनकी जो लीडरशिप इस वक्त है, लीडरशिप की इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इख्तलाफात है, एक दूसरे की जो टांगे खींचने की जो कल्चर है पीटीआई में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अब कारकुन को ये इकट्ठा नहीं कर सकते। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैं सवाबी को निकालूंगा तो आतिफ खान मर्दान से निकालेगा, तो दूसरा पेशावर से, तीसरा कोहाट से। तो मुझे तो वैसे जो 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 अभी जो माजी करीब में जो पीटीआई के कारकुन ने जो देखा है, लीडरशिप ने उनको जिस तरह तन्हा छोड़ा है, बेसर सामानी के आलम में छोड़ा है, तो मैं नहीं देख रहा हूं कि अब कारकुन जो है इन लीडरान के कहने पे या इनके साथ जो है निकल आएगी। और ये कोई है कि जी सोहेल अफरीदी का मुतबादल तलाश होना शुरू हो गया है? इमरान खान की बहन ने भी कहा है, नौरीन ने, कि कह रहे हैं आपको हटा दें, तो कौन होगा मुतबादल वजीर आला अगर सोहेल अफरीदी नाअहल होता है या हटाया जाता है? देखिए, जब पीटीआई में ये है कि एक जो है ना दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह अली अमीन जब से वजीर आला बने थे तो उसी ही दिन से उनके खिलाफ जो है पार्टी के अंदर बाहर किसी ने नहीं किया है, पार्टी के अंदर जो है यही तू मैं और साजिशें शुरू थी। द सेम डे ये जो सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बने हैं तो वही सिचुएशन बन रही है, क्योंकि इनकी पार्टी है ही नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर आप देखें लाहौर में बड़ी इनकी कह रहे हैं कि हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। हमने देखा कि कल मैं एक मिनिस्टर से मिला था जो लाहौर आ गए थे, उसने कहा था कि हम लाहौर जब गए तो हमारे किसी ने हमारा इस्तकबाल नहीं किया है। कहते पूरे यहां तक कहते कि जब हम असेंबली भी गए हैं ना तो ये जो एक वीडियो बनाई गई उसके मुंह से निकल गया कि एवी हमने जो है ना एक ये मीना खान ने एक ड्रामा सा कर दिया। कहते असेंबली में हमें अपने पीटीआई वाले जो है हमसे दूर दूर जा रहे थे, हमसे मिल नहीं रहे थे। तो वहां पे ये हालत है। यहाँ पे ये जो है ना पीटीआई में हर एक बंदे को अपने आप में वजीर आला और मतलब ये है कि वो नजर आ रहा है। जिस तरह सुहेल अफरीदी को कहां से उठा के जो है चीफ मिनिस्टर बना लिया, तो अब पीटीआई में जो भी जितने भी एमपीएज है सब की है वो नजर यही है कि खान एक दिन मुझ पे हाथ रखेगा कि आप तो मतलब ये कि अपने आप को, तो ये तो उनकी मेरे खान तो ख्याल। उसी पे हाथ रखेगा ना जो खान के लिए जान देने को तैयार होगा। जान देने के लिए कौन तैयार है? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो सुहेल अफरीदी साहब जिस जिस मतलब है कि जिन उम्मीदों के साथ खान साहब ने कहा था कि मैं उसको वजीर आला नहीं बल्कि प्रोटेस्ट के लिए कि ही विल स्टैंड अगेंस्ट सेंटर, क्योंकि कहा जा रहा था कि अली अमीन जो है वो मरकज के साथ कई चीज़ों पे तावन कर रहे हैं, न ये ऑपरेशन में तावन करेंगे, न ये मरकज के साथ की दूसरे मामलात में तावन करेंगे, बल्कि इसने पहला ऐलान किया था कि जब तक खान से मुलाकात ना हो उस वक्त तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। तो ये आके मिल गए, वजीर आजम से भी 2-3 दफा मिल गए, कोर कमांडर साहब कोर हेडक्वार्टर जाकर वहां, हालांकि इसने कहा था कि ये मेरे पास आएंगे, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो वही सुहेल अफरीदी साहब आपने खुद देखा, विजुअल देखे, कोर हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे। तो अब पीटीआई में ये लग रहा है उनको
کارکنوں کو کہ سہیل آفریدی بھی کمپرومائز ہو چکا ہے. تو یہ تو ان کا میرے خیال میں کلچر ہے. اور سہیل آفریدی ویسے شاید کون ہوگا وزیر اعلیٰ؟ گنڈا پور دوبارہ بن جائے گا؟ نہیں، مجھے گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گنڈا پور کے خلاف پہلے بھی کافی جو تھی ایک قسم کی سمجھ لے بغاوت کی سی ماحول بنتی جا رہی تھی. کافی لوگ ان سے ناراض تھے، یہاں تک کہ عاطف بھی ان سے ناراض تھا. شہرام کے بھائی کو کیبنٹ سے نکالا تھا، اسد کیسر کے بھائی کو کیبنٹ سے نکالا تھا. کافی ایسی اس طرح سوات ملاکنڈ ڈویژن کے جتنے پروجیکٹ تھے تقریباً سب کو اسکریپ کیا تھا. وہاں ملاکنڈ سے جو ہے نا شکیل خان کو کیبنٹ سے نکالا تھا. تو کافی چیزیں ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ساؤتھ جو ہے وہ صرف ساؤتھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور نارتھ خواہ وہ سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے یا نادرن ڈسٹرکٹ، مطلب یہ شمالی جو کیپی ہے اس پہ وہ تقریباً اس سے سارے ناراض تھے. تو وہ تو لیکن ایک بات ہے پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ وہاں پہ تو کوئی الیکشن وغیرہ یہی تو کنسپٹ ہی نہیں ہے. وہ تو خان جس پہ ہاتھ رکھے گا، خواہ وہ اگر دوبارہ پھر رکھ دیا تو خان سے شاید تو دوبارہ. ملاقات ہی نہیں ہوگی نا. اگر میں ایک سینیریو رکھتا ہوں، سہیل نہیں افریدی خان، نااہل ہو گیا، ہاں، خان سے ملاقات نہیں ہوئی، خان کسی کو نامزد نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر سہیل آفریدی ہی رہے گا نہیں، اگر وہ جب تک نااہل ہو خان گیا. جو نائل ہو گیا. دین دیٹ از اے بگ کوشچن. پھر مجھے دیکھیں ایک یقین مانیے پی ٹی آئی پھر کے دیکھیں نا جی، اگر وہ نااہل ہو گیا تو 24-48 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، 72 گھنٹے میں میں کون ایک ہوگا پھر؟ ایک بات بتاؤں مزمل صاحب، یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں اچھے لوگ نہیں ہیں. جس طرح میں نے کہا بھی یہ ثوابی سے ہیں، بہت زبردست پارلیمنٹیرین رہے ہیں، مطلب ایک سیاسی فیملی سے تعلق ہے. عبد الکریم توردیر صاحب بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں. اسی طرح یہ شکیل کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہے. اس طرح ہمارے جو ہزارہ ڈویژن سے اچھے کمپیٹنٹ لوگ آئے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کس پہ وہ ہوں گے، یہ دیٹ از اے نہیں، ملین پھر کیا ڈالر. گنڈا پور کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ باقی اب نہیں نہ، آئی نہیں؟ ڈونٹ. گنڈا پور سے پورا پشاور ڈویژن ناراض تھا. یہ جو ارباب اس کو عاطف خان کو اس نے ہٹا دیا، جو پشاور جو ویلی کی صدارت سے، اور ارباب صاحب جو تھے، ارباب شیر علی صاحب، اس کو پشاور ڈویژن یا ڈسٹرکٹ پشاور کی وہ سے ہٹا دیا. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو علی امین صاحب ہے وہ گیدر کریں گے اتنی. علی امین کے پاس کتنے ایم پی ہوں گے اپنے ساتھ؟ میرے خیال میں نہیں، ڈیفینیٹلی علی امین جو ہے یہ نہیں ہے، وہ پارٹی کے سینئر بندے ہیں. وہ ہوں گے آؤٹ آف، میں کہتا ہوں کہ ان کے ابھی جو 100 ہے، اراؤنڈ 93 ہے یا 92 ہے، اس میں ہوں گے ان کے پاس کچھ نہ ہو تو 25-30 تو ہوں گے ان کی، جو اسپیشلی ساؤتھ میں ان کی اچھی گرفت ہے پارٹی کی. لیکن ابھی یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن پورا جو وہاں سے تقریباً 25 ایم پی ایس تو ہزارہ سے ہیں. اسی طرح تقریباً آپ سمجھ لیتے 23 یا اراؤنڈ جو ہے نا ملاکنڈ ڈویژن، سوات، دیر وغیرہ یہاں سے ہیں. اسی طرح یہ سینٹرل ڈسٹرکٹ سے جو ہے 20-25 کے قریب یہاں سے ہے. تو یہ میرے خیال میں مشکل ہوگا علی امین خان کے لیے. اور پھر پارٹی میں جس طرح اس نے یہ 2-3 انٹرویو اور دیے، احمد نیازی بن سکتا ہے چیف منسٹر؟ وہ تو کچھ بھی بن سکتا ہے. نیازی میرے خیال میں از ناٹ این ایم پی ہے، تو اگر بعد میں اس کو سیٹ خالی کر سکتے ہیں، ویسے تو بن تو سکتا ہے. اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے ان 4 دنوں میں کے پی میں پی ٹی آئی ریوائیو ہوئی ہے یا مزید دفن ہو گئی ہے؟ بہت خراب ہو گئی ہے. میں آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لے، یہ اس وقت جو ہے، میں بتا دیتا ہوں، کل میں دھرنے میں بیٹھا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اسلام آباد میں، یہ جو پختونخوا ہاؤس کے سامنے. تو یہ جس طریقے سے کوئی بھی راضی نہیں تھا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. ادھر سے کارکن ناراض، سارے کارکن ناراض، کارکن ہر ایک کہہ رہے کہ کارکن ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی نقصان ہوا. اور پھر عام لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اب کھل کے بولنے لگے کہ کیونکہ اس نے کیا کیا، میں نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب باہر جا کے ان کی نہیں چلتی تو آ کے گھر میں جو ہے نا بیوی بچوں پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. تو پی ٹی آئی اسلام آباد میں
لاہور میں یا پنڈی میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو جا کے اپنے ہی لوگوں کے لیے جو اپنے لوگوں کا پھر یہ ہے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہو گئی مردوں کی بے عزتی یا تذلیل جو ہے خواتین جو ہے وہ 2-3 دن تک پھر یہ جو ویژول ہے میڈیا یا سوشل میڈیا پہ تو اس پہ کافی جو ہے ان کو سیٹ بیک ہوا ہے اور پھر ان کے بیانات ایسے آ گئے جس طرح اسد کیسر نے کہا کہ خان صاحب کی آنکھ کے لیے جو ہے نا پورا ثوابی قربان ہو جائے تو یہ لوگ تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس مصیبت میں وہ تھے اسد کیسر صاحب اپنے لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ شاہرام خان اپنے لوگوں کے پاس تھے نہ جو ہے نا دیگر جو تھے وہ اپنے لوگوں ان کو ویسے ہی چھوڑا تھا تو کافی پارٹی کے اندر بھی اور اس کے علاوہ عام عوام میں بھی جو ہے پارٹی کے خلاف اب کافی وہ جو کہتے ہیں نا بددلی آپ کہہ لیں نفرت تو میں نہیں کہہ تو پھر سکتا ہوں دوبارہ سڑکیں بند کریں گے یہ مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر دوبارہ سڑکیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہ حکومتی سطح پہ لیکن یہ جو ہوا ان کو جو سیٹ بیک ہوا نا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بند کرے گا دیکھیں ہائی کورٹ نے آرڈر دیا اور گھنٹے کے اندر اندر ہائی کورٹ وہی آئی جی پولیس وہی چیف سیکرٹری کے بھی ادھر سے سہیل آفریدی نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ آپ نے سنا تھا کہ میں کے پی کے بیوروکریسی کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں لیکن میری ہر ایک چیز پہ نظر ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مطلب یہ کہ اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف اے ڈی مورلائزڈ لیڈر کہ آپ یہاں سے تھریٹ ایشو کر رہے ہیں بیوروکریسی کو کہ مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں تو پتہ ہے تو کیا نہ آئی جی آپ کی بات مان رہا ہے نہ چیف سیکرٹری آپ کی بات مان رہا ہے نہ بیوروکریسی جو ہے آپ کو سیریس لے رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ پشاور میں کسی سے پوچھ لے خیبر پختونخوا کی جو بیوروکریسی ہے ان کی نہ منسٹرز کی چل رہی ہے نہ چیف منسٹر کیونکہ ان کی بات ایک نہیں ہوتی ابھی یہ جو پورا کیبنٹ 4 دن پورا کیبنٹ جو تھا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا پورے 93 اراؤنڈ جو ہے نا ایم پیز جو تھے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے ورکر کو تو ظاہری بات ہے اس کے تو ان کے پاس نہ اپنا ورکر ہے نہ ان کی بیوروکریسی ان کی بات مان رہی ہے میں نے حکومتی اراکین کے پشاور ہائی کورٹ اور ججز کے خلاف ریمارکس سنے ہیں لگتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت پشاور ہائی کورٹ سے کافی ناراض ہے ظاہری بات ہے ان کو تو یہ میرے خیال میں خوش ہے اگر حقیقت میں بتا دوں آپ کسی کو فون کر کے بتا دے وہ آپ کو کچھ اور کہے گا یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ کارکن کو تسلی دینے کے لیے ہے اور وہ جو ہے نا مچوازم یا جو کہتے ہیں نا کہ برویڈو ٹائپ کا یا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیا تو کسی نے نہیں مانا سپریم کورٹ نے یہ کیا تو کسی نے نہیں مانا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا ود ان آور امپلیمنٹ ہوتے تو کس نے امپلیمنٹ کیا حکومت کس کی تھی یہ تو کوئی ان سے پوچھ لینا عوام جو ہے اتنے بیوقوف نہیں ہے ابھی مزمل صاحب ان کو پتہ ہے حکومت آپ کی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ کون امپلیمنٹ کرے گا دا پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے ہو از لیڈنگ دا پروونشل گورنمنٹ سہیل آفریدی صاحب تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں میرے خیال میں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے ایون پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے وہ بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے وہ بھی سیانا ہے کہ مجھے میرے جب ثوابی میں ہم دھرنا دے رہے تھے اور ثوابی کا پولیس آ رہا ہے تو ثوابی میں کون تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیزیں جو ہے مزید بک جائے گی ٹھیک بہت شکریہ حسن خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو